رمضان المبارک نے ہمیں بہت کچھ دیا، روزے، تراویح کی نماز، قیام اللیل، آپ کے صدقات خیرات، آپ کی افطاریاں، آپ کی تلاوت، آپ کی نیکیاں، یہ رمضان میں کئی گنا اضافے کے ساتھ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو مسلمان کے لیے وہ دن سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے جس دن مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے۔ صرف دنیا کا ملنا ہی خوشی نہیں، انسان کے دین کا ملنا، دین پر عمل کرنا، آخرت کی تیاری، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت، جنت لینے کا شوق، جہنم سے بچنے کا جو نا بھائی انتظام، یہ بھی بہت بڑی خوشی کے دن ہے۔ اصل خوشی کے دن ہی یہی ہے۔ تو دوستو، یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بعد تراویحوں کی، تلاوت کی، نیکیوں کی۔ لیکن آج کے جو میرا پیغام ہے آپ حضرات کے لیے، اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے، وہ یہ ہے، ایک تو چھوٹا رمضان ہے، صبح صادق کے سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، ایک مہینے کے لیے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے، جنت اور جہنم سے جو سب کچھ جنت عطا کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی کی ڈگری عطا کرتے ہیں ایک مہینے کے روزوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی بڑی فضیلت سنائی، قرآن مجید نے اس کی فضیلت سنائی، بہت زیادہ جو نا بھائی اس چھوٹے سے رمضان کی اللہ نے بڑی فضیلت سنائی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بہت بڑا رمضان، بہت بڑا روزہ کیا ہے؟ وہ اسلام خود ایک روزہ ہے، دین اسلام خود ایک روزہ ہے۔ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایک بالغ مرد عورت، ایک بچہ اور بچی جب بالغ ہوتے ہیں تو یہ اسلام کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ میں 24 گھنٹہ مسلمان مرد عورت، مسلمان امیر غریب، مسلمان حاکم محکوم، مسلمان عربی عجمی، وہ اس کا پابند ہے کہ اسلام کا خیال رکھے، گھر میں بھی خیال رکھے، دکان میں بھی خیال رکھے، عدالت میں بھی خیال رکھے، وزارت و صدارت کی کرسیوں میں بھی خیال رکھے، ملازمت میں خیال رکھے، زمینداری میں خیال رکھے، جہاں آپ ہیں مرد عورت، اس جگہ اسلام کا خیال رکھنا اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ رمضان کے چھوٹے روزے کا آپ نے خیال رکھا، بڑی فضیلت آپ کو مل گئی، لیکن اسلام کی وجہ سے روزے ملے ہیں، اسلام کی وجہ سے نماز ملی ہے، اسلام کی وجہ سے حج ملا ہے، اسلام کی وجہ سے مجھے اور آپ کو دینی اعمال ملے ہیں۔ اس لیے جو نا میں اسلام کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ اسلام گویا کہ ایک بڑا روزہ ہے، اس کے اندر چھوٹا روزہ رمضان المبارک ہے۔ جب آپ اور میں اس بڑے روزے کا خیال رکھیں گے تو اس بڑے روزے کا خیال رکھتے 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 اس کا افطار کہاں کروائیں گے؟ حوض کوثر میں اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر اس نہر کا نام ہے، سفیدی میں دودھ سے زیادہ سفید ہے، مٹھاس میں زیادہ، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، خوشبودار ہے، اور اللہ کے نبی اپنے چاروں خلیفہ کے ساتھ میدان حشر میں اس نہر پر، اس چشمے پر کھڑے ہوں گے، اور جس نے اسلام کا خیال رکھا اللہ کے نبی ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی آب کوثر کا پلائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ یہ روزہ
آپ کی اور میری زندگی کا روزہ ہے 63 سال 73 سال 100 سال جتنے عمر ہماری ہے، اس عمر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں بلال حبشی کی قربانیاں اس بڑے روزے کے لیے تھیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جگر نکال کر چبائے گئے، شہزادہ تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادے ہیں، بنو ہاشم کے شہزادے ہیں۔ احد کے میدان میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے اس بڑے روزے کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے 4 بیٹوں کو جو آپ دین کے لیے قربانی، دین کے لیے شہید ہو رہے ہیں، اسلام کے لیے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی جنگ یرموک میں شہید ہو رہے ہیں دین کے لیے۔ 222 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں حضور کی زندگی میں دین اسلام کے لیے۔ یہ روزہ ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس دین کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا دین ہے، آپ نے اس کو قبول کیا ہے، آپ پر کسی نے جبر نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں اکراہ ہے ہی نہیں، جبر ہے ہی نہیں۔ دین اسلام ایک بالکل واضح دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، میرے اور آپ کے نبی کا دین ہے یار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اس دین کو ہم نے قبول کیا نا، اب رات دن اس کا خیال رکھو، اندھیرے میں اجالے میں اس کا خیال رکھو، گھر میں باہر بازاروں میں اس کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ دین میرے اور آپ کے ہاتھ سے نیچے گر جائے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہ فقط اقام الدین، نماز پڑھنے والا دین کو قائم کرتا ہے، نماز کو چھوڑنے والا دین کو گرا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جھوٹ بولنے والا دین کو گرا رہا ہے، بددیانتی کرنے والا دین کو گرا رہا ہے، کرپشن کرنے والا افسر خدا کی قسم دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، بددیانت ظلم اور زیادتی کے فیصلے کرنے والے جج اور قاضی دین کو تباہ کر رہے ہیں، ناانصافی اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے دین کو تباہ کر رہے ہیں، اور اوپر سے اپنا نام مسلمان رکھنے سے تو کام نہیں ہوگا۔ دھوکہ نہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، اللہ کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ دین کو ہم نے قبول کیا ہے، رمضان کے چھوٹے روزے ہم نے رکھ لیے، بڑی فضیلت ہمیں مل گئی، پوری زندگی کا روزہ ہے رمضان۔ رمضان کے بعد بڑا روزہ ہے دین اسلام، اس دین اسلام کو ہر جگہ اپنے اوپر نافذ کر کے رکھیں، جوان بھی نافذ کر کے رکھیں، بوڑھے بھی نافذ کر کے رکھیں، مرد بھی عورت بھی، گھر کے اندر بھی باہر بھی، اس دین کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، امیر حمزہ کی شہادت، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اہل بیت کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں، ازواج مطہرات کی قربانیاں، خدا کی قسم یہ سارے دین کے لیے قربانیاں دے کر گئے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھ کر جہاد کیے 2 مرتبہ، غزوہ بدر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ روزہ رکھ کر لڑائی کی ہے یار، اور فتح مکہ 8 ہجری 20 رمضان المبارک، اللہ کے نبی روزے کی حالت میں روزہ رکھ کے جہاد کر رہے ہیں، اور ہم نہ جہاد کر رہے ہیں، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، ٹھنڈے رمضان لوگوں نے ناقدری کی انتہا کر دی۔
تو ان کو کیا مبارکباد ہے جنہوں نے رمضان کی دجیاں اٹھائی۔ روزہ جس نے رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرتے رہے، قابل ستائش ہیں وہ لوگ، قابل احترام ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیتا ہے جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہے، اور اللہ ان کو شاباش دیتا ہے جو ہر وقت اسلام کو دیکھ کر چلتے ہیں، جو ہر وقت دین اسلام کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ اللہ ان کو شاباش دیتا ہے، اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور فرما دیتا ہے کہ میرے بندو، اسلام کی وجہ سے میں راضی ہوں، میرا راضی ہونا تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، میری سب سے بڑی نعمت۔ اللہ راضی ہو جائے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہوئے نبی ہیں، پوری زندگی لمحہ بھر کے لیے کوئی گناہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سے سب مجاہدانہ انداز میں کبھی میدان جنگ میں دان شہید کروا رہے ہیں، کبھی اسلام کی وجہ سے بچیوں کی طلاق، کبھی جو نا بھائی اسلام کی وجہ سے جو نا اہل بیت کا جو نا کی شہادت، کبھی اسلام کی وجہ سے پیاروں کی شہادت، صحابہ کی شہادت، سارا برداشت کر رہے۔ کیوں؟ دین اسلام اللہ کے ہاں ایسا دین ہے کہ اس کے لیے انسان اس کو قبول کرنے کے بعد جتنی قربانی دے گا وہ اللہ کے ہاں اتنا محترم ہوتا جائے گا، معزز ہوتا جائے گا، پیارا ہوتا جائے گا، اللہ کو محبوب بنتا جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان خدا کے لیے اجتماعی طور پر دوبارہ واپس اسلام کی طرف آئیں، فرقوں کی طرف نہیں، مسلکوں کی طرف نہیں، آپ اپنے دین کی طرف آئیں، آپ اپنے دین کی طرف آئیں، دین کو لے کر اٹھیں، اسی دین کے لیے، اسی دین کے اندر امت کی عزت ہے، اسی دین کے اندر امت کے لیے کامیابی ہے۔ امت نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا، اللہ کی مدد ہٹ گئی، دور چلی گئی۔ یہ دین کی طرف واپس آئیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو بدر میں اترے تھے واپس اللہ کی مدد کو لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو چھوٹا روزہ رکھ کے ہم فارغ ہوئے، بڑا روزہ دین اسلام کا روزہ ہے، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا اعلان عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی زندگی گزار کے مجاہدے سے، تبلیغ سے، جہاد سے دین اسلام کو نافذ کر کے سن 10 ہجری میں عرفات کے خطبے کے دوران اللہ نے آیت کیا نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے حبیب آج اسلام مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہوا، دین مکمل ہوا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت تم سب پر مکمل ہو گئی۔ کون سی چیز مکمل ہو گئی؟ دین سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی گزارنے کا خدائی نظام، اس کو دین کہتے ہیں۔ پیغمبر کی خوبصورت سنت والی زندگی، اس کو دین کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دین اسلام میری سب سے بڑی نعمت ہے، میں نے اس کو مکمل کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اسلام کو اللہ نے پسند کیا، اسلام کو ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اور ہم اور آپ نے اللہ کو مانا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم اور آپ نے اللہ کے احکامات کو قبول کیا ہے۔ لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کو جو اللہ نے ہمارے لیے چنا ہے یہ ہماری عبادات میں بھی نظر آئے، ہمارے معاملات میں بھی نظر آئے، ہماری معاشرت میں بھی نظر آئے۔ میاں بیوی کے لڑائیاں کیوں ہیں؟ بے دینی ہے، اس لیے تو لڑائی۔ معاشرت کیا ہے؟ معاشرت کی بنیاد آپ کا وہ میرا گھر ہے، اس گھر کے اندر لڑائی نہ ہو۔ ہم باہر لوگوں سے بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، بڑے جو نا لوگوں کا ادب احترام کرتے ہیں، بھائی کہہ کر بلاتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، اخلاق یہ نہیں کہ آپ باہر مجھ سے تو اچھے ملے اور اپنے گھر کے اوپر جا کے آپ جو نا اور میں مستورات پر، بچوں پر، والدین پر ظلم و زیادتی کریں، ان کے حقوق کو ادا نہ کریں، یہ تو بد اخلاق ترین آدمی ہے۔
جو دوسروں کے ساتھ تو اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ برا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ برا ہے۔ دین اسلام ہر جگہ نظر آئے، اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، معیشت میں، سیاست میں، حکومت میں، عدالت میں، یہ دین نظر آئے بھائی، یہ دین نظر آئے تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر یہ دین ان خوبصورت مقامات پر نظر نہیں آتا اور ہم اوپر سے عبد الرحمن ہیں، ہم اوپر سے محمد امین ہیں، ہم اوپر سے عبداللہ ہیں، تو یاد رکھیں یہ صرف نام کا کھیل نہیں ہے، ناموں سے کچھ نہیں ہوگا، صرف جذباتی نعروں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا اور میرا دین اسلام ٹوٹلی عمل کا دین ہے، اس دین کے اندر عمل پر اللہ نے زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی مشق کروائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پر زور دیا ہے، اسی لیے تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے نفسانی خواہشات میرے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق نہ ہو جائیں، ہماری تمنائیں اسلام کے مطابق، ہماری ترجیحات اسلام کے مطابق، ہماری پلاننگ اسلام کے مطابق ہو، تب ہم پکے مومن کہلائیں گے۔ ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہو، ہماری تجارت اسلام کے مطابق ہو، ہماری معیشت، ہمارا بولنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہماری مجلسیں، ان تمام کا رخ اسلام کی طرف ہو تو یہ کامیابی ہے۔ اگر اسلام کی صرف دعویٰ ہے، اسلام کے صرف نعرے ہیں، اسلام کا صرف نام ہے، تو یاد رکھو کہ قیامت کی نشانی میں بہت بڑی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اندر ہو، ہمارے اندر حضور کی 100% محبت ہو، اولاد سے زیادہ، بیوی سے، دکان سے، تجارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اوپر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے حضور نے فرمایا نا، اپنے بچوں کو میری اور میرے اہل بیت کی محبت سکھایا کرو، تمہاری اولاد مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ اسی لیے حجۃ الوداع سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، غدیر خم، اس کا دوسرا پہلو تو لوگ بیان کرتے ہیں، غدیر خم کا یہ پہلو کوئی اسی خطبے میں یہ بھی ہے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھو گے تو گمراہی سے بچو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرے اہل بیت ہیں۔ ہمارے بچوں کو اہل بیت سے محبت ہو، ہمارے بچوں کو صحابہ کرام سے محبت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس امت کے لیے مائیں ہیں، ان کا ادب احترام ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لوگوں کے جان سے زیادہ ان کو عزیز ہیں، اور حضور کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، بھائی مائیں ہیں۔ ہاں، اس طرح دین ہوتا ہے۔ میرے بچوں، اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، میرے نوجوانوں دین اسلام کی طرف آئے۔ خدا کی دین کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث کی رہنمائی میں آگے بڑھیں، اللہ کی مدد بھی آئے گی، نصرت بھی آئے گی، عزت بھی ملے گی، رزق کی فراوانی بھی ملے گی، تنگیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا، حضرت کیسا چل رہا ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی۔ کیا کہا؟ یہ ساری کائنات میری مرضی سے۔ وہ بندہ حیران ہوا، کہنے لگے یہ کیسے کہتے ہیں ساری کائنات تمہاری مرضی سے چل رہی ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے۔ بزرگ مسکرائے، کہنے لگے بھائی میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی اس کی مرضی پر فنا کر دی ہے، لہذا اس کی مرضی تو میری مرضی ہے۔ کائنات جو چل رہی ہے اللہ جیسے چلا رہے میں اس پر راضی ہوں، لہذا کائنات ایسے جیسے میری مرضی سے چل رہی ہے۔ یہ اطمینان کے بول ہوتے ہیں، یہ ایمان کے بول ہوتے ہیں۔ جب دین پر عمل ہو، حضور کے طریقے پر، جب دین سے تعلق اور مضبوط محبت ہو مضبوط، تو اس صورت میں یہ کائنات کے اندر سارا نظام مسلمانوں کے فیور میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی تعداد کو، آپ کی ٹیکنالوجی کو، آپ کی فوجی طاقت کو نہیں دیکھیں گے۔ ٹیکنالوجی کو دیکھیں، فوجی طاقت کو دیکھیں تو بدر میں تو شکست ہونی چاہیے تھی،
بدر میں تو شکست ہونے چاہیے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 313 کا لشکر 1000 کے ساتھ مقابلہ، ہر بندے کے مقابلے میں 3 بندے، وہ بھی تلواروں والے یا ڈنڈوں والے، کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ لیکن جب مسلمان 100% اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت اور اطاعت کا تعلق بناتا ہے، پھر اللہ نہ تعداد کو دیکھتے ہیں، نہ اسلحے کو دیکھتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں، اللہ پھر اپنی مدد بھیجتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ کیسے کافروں کی شکست ہوتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا ہے۔ ہاں، یہ جو ہمارے اوپر جنگ دوڑے ہیں نا، یہ جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا خون بہا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے خالی ہے، مسلمان اپنے دین کے ساتھ مخلص کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ آج فجر کی نماز میں ہماری 3 صفحے ہوں گے، حالانکہ یہ پوری مسجد بھر جاتی تھی، فجر کی نماز معاف ہو گئی، رمضان کے ساتھ معاف ہو گئی فجر کی نماز نہیں۔ رمضان کے بعد بڑا رمضان اسلام ہے، اس اسلام کے اندر چھوٹے رمضان بھی ہے، اور جس کے آپ نے روزے رکھے ہیں، اس کے بعد بھی جب تک آپ کی سانسیں ہیں آپ اسلام کے پابندی کے ذمہ دار ہیں، آپ کے اوپر اسلام کی پابندی رکھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، یہ دین ہماری دنیا کی اچھائیوں، ہماری دنیا کی ترقی، سب کچھ ضمانت دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے جو نا اس سے الگ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرمانے کہ میرے نبی، میرے ان نیک بندوں کو جنہوں نے روزے رکھ کر مجھے راضی کیا، نیک عمل کر کے راضی کیا، میرے ان مسلمان بندوں کو بشارت دے جنت کی کہ میں نے ان کے لیے کیا تیار کی ہے، ایسی جگہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ میرے نبی ان کو بتا دیجئے میں ان سے خوش ہوں، اور اس خوشی کی وجہ سے میں نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ ان کے کانوں نے سنا ہے، نہ ان کے دل میں کبھی اس کی نعمتوں کا اتنا تصور آیا ہے۔ یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور آج آپ کے روزوں، آپ کی تراویح، آپ کی نماز، رمضان کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں یہ کیا مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ جی یہ تو جنت کے طالب ہیں، آپ کے جو نا بندے آپ سے جنت طلب کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے عزت کی، اپنے جلال کی قسم کھاتے ہیں اور فرمان لَأَجِيبَنَّهُمْ، میں ان سب کی ہر دعا کو قبول کر دوں گا۔ مغفرت بھی اللہ کر چکے ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت پر اللہ قسم کھاتے ہیں، اپنی بلندی مقام، اپنی رفعت، کبریائی، اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں لَأُجِيبَنَّهُمْ، میں ان کی ساری دعائیں قبول کروں گا، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھ کے مجھے خوش کر دیا ہے، انہوں نے حلال کو جب میں نے چھوڑنے کا کہا چھوڑ دیا، مجھے خوش کر چکے ہیں۔ تو اس لیے جو نا بھائی آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم سارے اپنے دین کو عزت دیں، اپنے دین کی حمایت کریں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف واپس آ جائیں، اپنی مسجدوں کا رخ کریں، اپنے قرآن کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی وہ نعمتیں سارے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یاد رکھیں رمضان کے بعد 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں بڑی فضیلت ان کی ہے، مسنون ہے اگر کوئی رکھے، پورے مہینے میں 6 روزے رکھنا ہے، پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے۔ حضور نے فرمایا کَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، یہ 6 روزوں کی فضیلت کتنی بڑی ہے، گویا کہ اس بندے نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے نا، پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اجر اللہ دے گا۔ اللہ کے ہاں ایک نیکی کی کتنی اجر ہے؟ 10 گنا۔ 30 روزوں کے کتنے ہو گئے؟ 30 روزوں کی کتنا ہو گئے؟ 300۔ کتنا ہو گئے؟ لو سب سے کم ریٹ لگا رہا ہوں، کتنے ہو گئے؟ 300، اور 6 کو 10 کے ساتھ ضرب دے کتنے ہوئے؟ 60۔ 360۔ اللہ نے کہ رسول نے فرمایا یہ 6 روزے رمضان کے ساتھ ملیں گے پورے سال کے روزوں کی طرح ہو جائیں گے۔ 360، اور سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ 5 دن ایسے ہیں جہاں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں۔
دیکھا میرے نبی نے فرمایا وہ پرفیکٹ ہے. کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے، پورے سال کے روزوں کی طرح ہے. رمضان کے 300 ہو گئے، 6 روزے سنت کے رکھ لیے، 60 یہ ہو گئے، 360. چھوٹی عید، بڑی عید، ایام تشریق کے 5 دن ملتے ہیں ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی ویسے بھی اجازت حکم نہیں ہے. لہذا جب کوئی رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کی کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے پورے سال کے روزوں کا اجر اللہ اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. تو اس کا بھی جو ہے نا اگر کوئی کرے، ٹھنڈے موسم ہے، موسم اچھا ہے، خوشگوار ہے، رکھ سکتے ہیں ہم اور آپ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو عید کی نماز، عید کی نماز کوئی مشکل نماز تو ہے نہیں، وہی نماز ہے 2 رکعت، 2 رکعت نماز کی طرح ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے. نیت کرتے وقت 6 زائد تکبیروں کی نیت کریں گے، اس میں 3 ایکسٹرا تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 ایکسٹرا تکبیریں دوسری رکعت میں جو نہ پڑھی جاتی ہیں. نیت کریں گے عید کی واجب نماز اس امام کے پیچھے اللہ کی رضا کے لیے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کی نیت کریں گے. اس کے بعد جو نا امام سبحانک اللہم پڑھے گا تکبیر تحریمہ کے بعد، اور اس کے بعد جو نا ایمان اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائے گا. آپ بھی اللہ اکبر آہستہ کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائیں گے. تینوں تکبیروں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے بعد تیسری تکبیر کے بعد ہاتھوں کو باندھیں گے. امام قرات شروع کریں گے سورہ فاتحہ کی، سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے اٹھیں گے. اٹھ کر پہلے قرات کریں گے، پہلے قرات کریں گے. قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 ایکسٹرا تکبیریں اونچی آواز سے جو نا امام کہے گا، اب آہستہ آواز سے کہ ہاتھوں کو اٹھا کر چھوڑ دیں گے. اور چوتھی تکبیر کے بعد امام رکوع میں چلا جائے گا، آپ بھی رکوع میں چلے جائیں گے. اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد جو نا بھائی سلام پھیرنے کے بعد 2 مختصر خطبے ہیں. عید کی نماز کے خطبے سننا واجب ہے، یاد رکھیں. مختصر عربی کے جو نا مصنون خطبے ہیں، ان خطبوں کو سننے کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے. اس کے بعد جو نا آپ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں جہنم سے خلاصی کی ڈگری لے کر، اللہ کی رضا کی ڈگری لے کر، اسلام کی ساری فضیلت لے کر. اب پوری زندگی رمضان کا بھی خیال رکھا کریں، دین کا بھی خیال رکھا کریں، اسلام کا بھی خیال رکھا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اور آپ کو توفیق اور ہمت عطا فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلہ وفر بنا یا ربنا ما انت اہلہ فإنك انت اہل التقوى واہل المغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم آتِ رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وأخواتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من النار من النار من النار يا أرحم الراحمين. إنا آمنا يا ربنا إنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين. ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك، فاغفر لنا وتب علينا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما.
یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، یا اللہ کرم کوتاہیوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہم تیرے بندے ہیں، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے عذاب اور پریشانیوں مصیبتوں کے دروازوں کو بند کر دے، یا اللہ ہمارے ساتھ امن اور عافیت کا معاملہ فرما، امت مسلمہ کے ساتھ امن اور عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ فلسطینیوں کی، یا اللہ ایران والوں کی، تمام مسلمان کے پریشان سب کی مدد فرما، سب کے کاموں کو آسان بنا، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عفت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، حفاظت عطا فرما، عافیت عطا فرما، یا اللہ یہود و نصارہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں، یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے کرتے ہوئے، یا اللہ ان کو ان کو ہدایت عطا کر، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، یا اللہ تو عذاب کی کوڑے نازل کر دے، دنیا کے امن کو بس برباد کرنے والوں کو یا اللہ تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کے آپس کے اتحاد کو ختم فرما، ان کے درمیان پھول پیدا فرما، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو رحم فرما، ہماری حالت پر رحم فرما، حضور کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت پر رحم فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، یا اللہ پاکستان کو امن عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ رحم فرما، اسلام پر ہمیں استقامت عطا فرما، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے یا اللہ طلب کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مصیبت پریشانی کو دور فرما، یا الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے اوپر رحم فرما، ان کی مدد کے لیے انتظام فرما، یا اللہ جو مجبور ہیں ان کے اوپر رحم فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، ایمان میں، اسلام میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، یا اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنے رضا عطا فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنے رضا عطا فرما، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، تیری جنت کے طلبگار ہیں، یا اللہ جنت بھی عطا فرما، راضی بھی ہو جا، جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خلاصی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ مسجدوں کو ہمیشہ ہمیشہ آباد فرما، مدارکز دینیا، مدارس دینیا کی حفاظت فرما، دینی کاموں کی حفاظت فرما، دین کو بول بالا فرما، یا اللہ اسلام پر استقامت عطا فرما، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا توفنا بعد الموت، جو دوست احباب اولاد ہیں ان کے لیے دعا فرما، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے اولاد ہیں ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، شرم و حیا والے بنا، نفس و شیطان سے دور فرما، یا اللہ نفس و شیطان سے دور فرما، یا اللہ رحم کر، ہماری اس دعا کو اپنے فضل احسان سے اپنے رحمت کے وسیلے قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی